درس قرآن کے پروگرام میں خوش آمدید۔ آج کے درس میں ہم سورہ بقرہ کی آیات 197 سے 203 تک پڑھیں گے۔ ان آیاتوں میں حج کے آداب اور احکامات بیان ہوئی ہیں تاکہ اسلام کا یہ رکن حاجی لوگ بخوبی انجام دیں۔ ان آیاتوں میں حج کے بارے میں کافی مسائل زیر بحث آئیں گے، چند سوالات ہیں ان کا بھی ہم جواب دیں گے، حج کی حکمت پر بھی اور فوائد پر بھی کچھ بات ہوگی۔ امید ہے آپ غور سے اور فکر سے سنیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحج اشہر معلومات، حج چند مہینے معلوم ہے، یعنی حج کے مہینے معلوم۔ اب ایک سوال ہے کہ حج کے مہینے کون سے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہم نے حج کے بارے میں پڑھا کہ حج خود کیا ہے۔ پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا حج ایک بامقصد مقدس چیز کی زیارت کا قصد کرنا، ایک بامقصد چیز ہے، ایک مقدس جگہ ہے، مقدس چیز ہے، اس کی طرف ایک انسان عبادت کی نیت سے، روحانی حوالے سے، مذہبی حوالے سے اس کا قصد کرتا ہے۔ یہ حج کا معنی اور مطلب، اور شریعت کی زبان میں بیت اللہ شریف جو ہمارے لیے عظیم ہے، تمام مسلمانوں کا مرکز ہے، اسلام کا مرکز ہے، اس عظیم مرکز کا قصد کرنا زیارت کے لیے، اور وہ جو متعین مہینے ہیں حج کے، جس طرح آپ کو معلوم ہے 3 مہینے حج کے ہیں۔ ایک شوال کا مہینہ ہے، ذی القعدہ اور ذی الحجہ۔ پہلے زمانے میں حاجی لوگ جاتے تھے تو دور دور سے جاتے تھے، تو کافی ان کو مشکلات تھی، تو اس میں یہ 2 مہینے تو بالکل لگتے تھے۔ اگر ایک آدمی بہت دور سے بیت اللہ تک جا رہا تو وہ شوال میں جائے گا، شوال سے پہلے نہیں، شوال کا مہینہ ہے، پھر ذی القعدہ کا مہینہ ہے، پھر ذی الحجہ کے جو 10 دن ہیں شروع کے، یہ حج کے دن۔ اس سے پہلے اگر ایک آدمی شوال سے پہلے اگر وہ احرام باندھے گا، وہ حج کی نیت پر جائے گا نہیں، اس نے شوال کے مہینے سے، جو ہی شوال کا مہینہ آیا ادھر سے پھر احرام باندھے گا اور وہ حج کی طرف جائے گا۔ یہ اس کے 3 وہ ہے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ کچھ لوگ وہ رجب میں جا رہے ہیں، کچھ لوگ جو ہے وہ شعبان میں جا رہے ہیں۔ دیکھیں انسانوں کا جو وقت ہے یہ قدر و قیمت رکھتی، ہر چیز کا اپنا ایک وقت، جس طرح روزوں کا اپنا ایک وقت، نماز کا اپنا ایک وقت، تو اسی طرح حج کا بھی ایک وقت۔ البتہ آج چونکہ آسانیاں ہمارے لیے، تو حج کی جو مناسک ہے ادھر تک پہنچنے میں بہت دقت نہیں ہوتی، تو آپ نے دیکھا ہے لوگ آخر وقت میں جاتے، بالکل وہ ذی القعدہ کے آخری جو دن ہوتے جہاز میں سوار ہو کر جاتے اور وہاں حج کے مناسک، حج کے احکامات کو بجا کر واپس آ جاتے۔ اب فرمایا آگے، فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ پھر جس شخص نے ان مہینوں میں، ان 3 مہینوں میں، ان مہینوں میں حج کا عزم کر لیا، یا شوال میں کیا یا ذی القعدہ میں کیا کہ میں حج پر جاؤں گا، نیت اس نے کی، تو نمبر 1 فلا رفث، اس نے کوئی رفث کام نہیں کرنا۔ اب یہ رفث کام کیا ہے کہ ایک حاجی سے منع ہے۔ رفث اصل میں جنسی میلانات کی طرف راغب کرنے والی باتیں، جو انسان میں جنسیات کو پیدا کرے، شہوانیت پیدا کرے۔ اپنی بیوی سے جس طرح روزوں میں جماع منع تھی نا،
اسی طرح حج کے جب آدمی نے، ایک حاجی نے احرام باندھا، حج کا قصد کیا، حج کی نیت کی، اب وہ ان دندوں سے جو ہے نا دور رہے، جو جماع کی طرف انسان کو راغب کرے، جنسیات کو اشتعال میں دلائے، شہوانیت کو اشتعال میں دلائے، کیونکہ بہت بڑا مقصد کی طرف وہ جا رہا ہے، ایک بڑے کام کی طرف وہ جا رہا ہے۔ اب اس نے اپنے نفس پر قابو پانا ہے، اگر وہ نفس پر قابو نہیں پائے گا تو اتنا بڑا عمل، کیونکہ حج جو ہے جس طرح بار بار میں کہتے ہیں اسلام کے 5 اراکین میں سے، ارکان میں سے ایک رکن ہے نا، تو اس کے لیے اس نے جو ہے نا ان چیزوں کی طرف دھیان نہیں کرنا ہے، اس چیزوں کی طرف نہیں جانا ہے، رفث نہیں کرنا ہے، کوئی فحش بات نہیں کرنا ہے، کوئی فحش عمل نہیں کرنا ہے، ایسی بات، ایسا عمل فحش جو سبب بنے جماع کا، یہ نہیں کرنا ہے۔ ولا فسوق، اور اس نے جو ہے نا فسق بھی نہیں کرنا۔ یہ فسق کیا ہے؟ کہتے ہیں آپ فاسق ہے، میں فاسق ہوں، وہ فاسق۔ فاسق اصل میں ہم برے لوگوں کو کہتے ہیں نا، اور خصوصاً شریعت کی زبان میں جو شریعت کے احکامات کو توڑتے ہیں ان کو فاسق کہتے ہیں، اور ہماری اصطلاح میں، عام مذہبی اصطلاح میں، جو لوگ داڑھی کو منڈواتے ہیں اس کو فاسق کہا جاتا ہے نا، سنا آپ لوگوں نے؟ بس فاسق ہمارے جو علماء کرام ہے، جو مذہبی لوگ ہیں، وہ فاسق کن کو کہتے ہیں؟ جن کی جو داڑھی کو مونڈتے ہیں نا، نہیں، اس کو دیکھنا کہ یہ فاسق کیا ہے۔ اصل میں فاسق کہتے ہیں حکم عدولی کرنا۔ شریعت نے جو احکامات آپ کو دیے، خصوصاً حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے جو دوران حج، جو حج کے احکامات ہے، جو حج کے حدود ہے، جو قواعد ہے، ان سے آدمی نہیں نکلے، ان سے آدمی نہیں نکلے، گوئے کہ دائرہ حق سے آدمی نہیں نکلے۔ اللہ تعالیٰ نے روزوں میں ایک حد رکھا ہے روزے دار کے لیے، اگر اس سے نکلے گا تو اس نے فسق کیا۔ اسی طرح نماز کے دوران، نماز کے حد حدود ہوتے، ایک آدمی اس سے نکلتا ہے، اسلام کے حد حدود ہوتے ہیں، اس سے وہ نکلتا ہے۔ فسقت الرطبۃ عن قشرها، کھجور پکتا ہے نا اپنے چھلکے میں، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا نا، وہ جب چھلکے سے گر جائے اپنے خوشے سے تو پھر وہ سوکھ جاتا ہے۔ اس عمل کو وہ فسقت الرطبۃ عن قشرها، کہ وہ کھجور اپنے قشر سے، چھلکے سے گر گیا، نکل گیا۔ تو کہنے کا مقصد اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ ایک حاجی کو چاہیے کہ جو اس نے نیت کی تو وہ جو حج کے آداب ہے، جو حج کے احکامات ہے، جو قواعد ہے، جو حدود ہے، اس میں رہے، وہ اس سے نکلے نہیں۔ ویسے بھی ایک مسلمان کو اسلامی حدود میں رہنا چاہیے، جو اسلامی حدوں کو کراس کرتے وہ فاسق ہے۔ صرف وہ نہیں جس نے داڑھی کو منڈوایا، وہ جس نے جو اسلام کے دائرے سے نکلنے کی کوشش کرتے، اسلامی شریعت، اسلامی قوانین اور سیاسی اصطلاح میں جو اپنے ملک کے قوانین اور آئین اس کو پامال کرتے، وہ آئین کے حد حدود سے نکلتے، وہ ملکی قوانین کے حد حدود سے نکلتے، یہ سیاسی اصطلاح ہے۔ اور ولا جدال، حاجی آدمی جو حج کے لیے جاتا ہے وہ جدال نہیں کرے گا۔ جدال کیا ہے؟ ایسی گفتگو دوسرے کے ساتھ کرنا کہ میں اس پر باری ہو جاؤں، میں اسے بازی لے جاؤں، اس کو زج کروں میں، ایسا بحث، ایسی مباحثہ، ایسی گفتگو، ایسی بےہودگی جس میں ایک انسان دوسرے انسان پر غالب آنا چاہتا ہے۔ چونکہ بہت سارے آجی جاتے مل کر جاتے ہیں نا، پہلے زمانے میں تو قافلے جاتے تھے، اب اگر راستے میں آپ اپنے دوست کے ساتھ بحث و تکرار کرتے، مذہبی بحث و تکرار ہے، علاقائی بحث و تکرار ہے، سیاسی بحث و تکرار ہے، اور اس میں جو ہے نا پھر ہر فارغ وہ غصے میں آ جاتا ہے اور کوشش کرتے کہ میں دوسرے پر غالب ہوں۔ جس طرح ہمارے ملک میں جو سیاسی مباحثے آج کل ہم کر رہے ہیں، ایسے ہی نا، سیاسی مباحثوں میں آپ نے دیکھا ہے
ہمیں تو چھوڑے، آپ میڈیا کو دیکھیں، یہ جدال ہے، یہ جدال ہے، ایک ادھر سے بیٹھا ایک ادھر سے بیٹھا، وہ اس پر بازی لے جانا چاہتا ہے، وہ اس سے بازی لے جاتا ہے نا، اور اس بحث و تمیز کو وہ لڑائی جھگڑے کا جو ہے نا باعث بناتے. حالانکہ بحث و تمیز حق تک پہنچنے کا ذریعہ ہونا چاہیے. ایک دوست کے ساتھ آپ گفتگو کرتے، اس کی گفتگو سنتے اس لیے کہ میں اس سے حق کو حاصل کروں، حقیقت تک پہنچ جاؤں، یا اپنی بات کو دلیل کے ذریعے اس کو سمجھاؤں، نہ کہ ایسا بحث، ایسا مباحثہ جو لڑائی اور نفرت کا باعث بنے، جس طرح آج ہمارے بحث مباحثے، ہمارے ٹاک شوز کو آپ دیکھیں، اس میں کیا ہے، ہر ایک دوسرے سے بازی لے جانا چاہتا ہے نا. تو ایک حاجی کے لیے اچھا نہیں ہے، ایک مقدس کام کے لیے وہ جا رہا، عمل کے لیے جا رہا ہے، اور وہ راستے میں اور وہاں پر اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، ہم سفروں کے ساتھ وہ بحث اور مباحثے اس طرح لگے کہ ان کو زج کر رہا ہے. یہ کام وہ نہیں کرے گا. الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال. ایک حاجی ان تین چیزوں کو سامنے رکھ کر وہ حج کی طرف جائے. وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، اور جو کچھ اس راستے میں تم کرتے ہو نیکی میں سے، اللہ اس کو جانتا ہے. یہ نیکی کا راستہ ہے، ایک اچھا راستہ ہے. اس راستے میں شر کی بجائے آدمی کو چاہیے کہ وہ نیکی کو جو ہے نا اجاگر کرے، مالی نیکی کرے، اچھی بات ہے. اپنے دوستوں کو ترغیب دے دے، دین کے مسائل سے ان کو آگاہ کر لے، اچھی اچھی گفتگو کرے، اور اس طرح کی تعمیری باتیں کرے، کیونکہ لمبا سفر ہے. اگر آپ کے پاس مال ہے تو اپنے مال سے اپنے ساتھیوں کو جو ہے نا فائدہ دے دے، یہ بہتر ہے، بجائے اس کے کہ تم اپنے قافلے کے ساتھیوں کے ساتھ، اپنے ہم سفروں کے ساتھ لڑو، لڑائی کرو، غیر تعمیری بحث اور مباحثہ کر لو. اس سے بہتر نہیں کہ ان کو خیر پہنچا دو، ان کو فائدہ پہنچا دو. وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ. پہلے زمانے میں جب حاجی آتے تھے تو بس اللہ کے بھروسے پر ہم جاتے، کچھ بھی نہیں لے جاتے تھے. اللہ ہے، اللہ دے گا، اللہ رزاق نہیں ہے، اللہ رازق نہیں ہے، خالی آپ جاتے تھے. پھر کچھ آگے جا کر جب ان کو کچھ نہیں ملتا تھا پھر وہ بھیک مانگتے تھے، پھر لوگوں کو تنگ کرتے تھے کہ ہم تو اللہ کے مسافر رہے، ہم تو حج پر جا رہے، ہمیں کچھ دے دو. اور اس چیز کو وہ ثواب کا کام سمجھتے تھے کہ ہم اللہ کے راستے میں ہیں. آج بھی دیکھیں نا، اللہ کے راستے میں یہ جو علماء کرام کہتے ہیں نا ہم اللہ کے راستے میں، ان کے پاس زیادہ سفر نہیں ہوتا، یہ پھر بیک سے جو ہے نا چلتے ہے نا. یہ غلط فکر ہے. بس میں اپنے اس بچے کو اللہ کے لیے وقف کرتا ہوں، اللہ کے لیے، پھر میرا بچہ 10 سال جا کر بیک جو ہے نا کھاتا ہے. مدرسوں میں کیا ہے، میں نے تو اپنے بچے کو وقف کیا نا، تو بھائی اس کا پھر خرچہ بھی اٹھاؤ نا. اسکول میں آپ اس کا خرچہ دیتے ہو اور مدرسے میں آپ اس کو بیک کے لاتے ہو. اگر تمہارے پاس نہیں تھا پیسہ نا تو گھر میں رکھتے تھے اس کو، کیوں نہ اس کو سکھاتے تھے. اچھا پھر میں عالم بن گیا، دین کا کام، اب اس راستے میں بھی میرے ساتھ زاجرانی ہے، میں بیک پر چلتا ہوں. اور بہت سارے لوگ وہ تصوف کے راستے پر چلتے، طریقت کے راستے پر چلتے، خانقاہوں میں جاتے، مرید بنتے، اللہ کا راستہ، سب بیک پر چلتے. نہیں چلتے، سارے بیکاری ہے، مذہبی بیکاری. اور پھر مذہب کے نام کو جو ہے نا بدنام کرتے. لاکھوں لوگ مذہب کے نام پر جو ہے نا بیک پر چلتے، اور پھر یتیموں کا مال، مسکینوں کا مال، دوسروں کا مال سب یہ لوگ کھاتے، اسلام کے نام پر، مذہب کے نام پر، دین کے نام پر. پھر لوگ حیران ہیں، ہم لوگ یتیموں کو دے دے، ان کو دے دے، مسکینوں کو دے دے، ان کو دے دے. اسی طرح حاجی بھی جاتے حج پر، کچھ نہیں ہے تمہارے ساتھ مت جاؤ، فرض تو نہیں ہے نا، تم غریب ہو،
اور زاد تقوی نہیں، پھر جا کر ادھر بھیک مانگتے. اور عجیب ہے کہ آج بھی ہمارے حاجی جب ادھر جاتے اکثر و بیشتر ادھر پھر اچھا کھجور کے لیے وہ لائن میں کھڑے، ادھر چاول تقسیم ہوتا ہے وہ لائن میں کھڑے، وہاں کوئی خیرات ہوتا ہے یہ لائن میں کھڑے. خدا کے بندو کیوں یار، ملک کا نام بدنام، اسلام کا، دین کا اس طرح کیوں کرتے ہو؟ نہیں ہے تو مت جاؤ. پھر ادھر لائن میں کھڑے ہو کر جو ہے نا عربیوں کا جو ہے نا وہ بیکو کھاتے. پھر آتے ہو، عرب لوگ بہت سخی تھے، ایسی دسترخوان لگاتے تھے، ایسی خیراتیں ہوتی تھی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ایسی خیراتیں تھی نا. تو یہ دندے مت کرو، اللہ نے بولا. آپ کو معلوم ہے نیچے کے آیت کو اسلام پسند نہیں کرتا، اوپر کے آیت کو اسلام پسند کرتا. بھکاری کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا. ہاں اگر ایک آدمی یتیم ہے، مسکین ہے، محتاج ہے، وہ تو پھر مجبور ہے نا. تو اللہ تعالیٰ فرمائے یہ بزرگی نہیں ہے کہ اللہ کے راستے میں صبر و توکل اس کو نہیں کہتے، اس کو بھروسہ نہیں کہتے. وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ تَقْوَىٰ، اور زاد سفر ساتھ لے کر چلا کرو، بھیک مت مانگو. اسلام کے نام پر، دین کے نام پر، مذہب کے نام پر نا بھیک مت مانگو. اور سنو فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ تَقْوَىٰ، اور سب سے بہترین زاد راہ وہ تقویٰ ہے. ایک حاجی جب حج پر جا رہے، ایک نمازی نماز کے لیے آ رہا، ایک مسلمان اسلام کے راستے پر چل، اس کے لیے سب سے بہترین جو لباس ہے اور بہترین زاد راہ ہے وہ تقویٰ ہے، اللہ کا خوف، جو اس کو برائی سے روکے، جو اس کو برائی سے روکے، غلط کاموں سے روکے. کہ میں اللہ کے راستے پر جا رہا ہوں اور میں غلط کام کروں. میں اللہ کے حکم کو توڑ دوں معذرت کے ساتھ، تو یہ منع ہے. وَاتَّقُونِ یا اُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل والو. مسلمان تو عقل والا ہوتا ہے نا، سب عقل والے ہوتے ہیں. بہرحال مسلمان وہ تو عقل پر فخر کرتا، کیونکہ ہمیشہ اسلام اس کو عقلیات کی دعوت دیتا، غور و فکر کی دعوت اس کو دیتا. اے عقل والو اللہ سے ڈرو، مجھ سے ڈرو. اللہ کہتے ہیں الباب لب کی جمع ہے، اللب خالص عقل جس میں کوئی ملاوٹ نہ ہو. جذبات کس کو کہتے ہیں؟ عقل مند تو ہم سب ہے، بعض وقت ہمارے جذبات جو ہے نا وہ ہم پر غالب آ جاتے، ہمارا لاشعور ہمارے شعور پر غالب آ جاتا، پھر ہم جذباتی بن جاتے. پھر وہ عقل اس کو ہم لوگ تخریب کے کاموں میں استعمال کرتے. ہمیں چاہیے کہ اپنے عقل کو تعمیری کاموں میں ہم لگائیں. تو اے عقل والو مجھ سے ڈرو. جو عقل والا نہیں وہ دوسروں سے ڈرتے. آج ہم مسلمان کن سے ڈرتے؟ اللہ سے یا دوسروں سے؟ ہم مخلوق سے ڈرتے. سب سے پہلے تو ایک معاشی خوف ہم پر مسلط، اور جن کے ہاتھ میں ہماری معیشت ہے اسے ہم ڈرتے. اور اس خوف نے ہم کو اتنا پراگندہ کیا، اتنا منتشر کیا، اتنا کمزور کیا. آپ کے سامنے ایک خوفزدہ انسان اس معاشرے میں اس کی کیا حیثیت، ایک خوفزدہ قوم اس کی کیا حیثیت. تو اگر ہم اللہ سے ڈریں گے پھر دوسروں کا خوف ہم پر جو ہے نا غالب نہیں ہوئے گا. جو آدمی اللہ سے ڈرتا ہے پھر وہ دوسروں سے نہیں ڈرتا، اور جو دوسروں سے ڈرے گا پھر وہ انہی کے نقش پر جائے گا، انہی کی باتوں پر چلے گا. جو اللہ سے ڈرے گا پھر اللہ کے احکامات پر چلے گا. تو عقل والے لوگ جو ہے وہ اللہ سے ڈرتے، اور بے عقل لوگ وہ اپنے جیسے انسانوں سے ڈرتے. جس طرح آج ہم تو عقل والے ہوتے ہیں نا تو اپنے جیسے انسانوں سے ڈرتے. ہمارے ملک میں کچھ لوگوں نے سب کو خوفزدہ کیا، گویا کہ ایلیٹ کلاس نے، ہماری ایلیٹ کلاس نے، ہمارے جاگیرداروں نے، بڑے بڑے صنعت کاروں نے، بڑے بڑے سرمایہ داروں نے، چودھریوں نے، وڈیروں نے، سرداروں نے، خانوں نے، اور اس طرح حکومتی اور ریاستی مناصب پر بیٹھے لوگوں نے
کچھ ہے نا, انہوں نے ہم سب کو خوفزدہ کیا, اور پھر اس سے وہ فائدہ پھر لیتے, پھر ہمارا استحصال کرتے, پھر ہمیں اپنا غلام بناتے, پھر ہماری مرضی کے خلاف ہمیں چلاتے, ہماری ضمیر سے کھلواڑ کرتے. اگر ہم عقل والے ہوتے, عقل والے, تو پھر ہم ان سے ڈرتے. ہم زیادہ, یہ زیادہ ہے. یہ 21ویں صدی جمہوریت کی صدی ہے نا, تو جمہوریت میں طاقت کس کے ہاتھ میں؟ عوام کے ہاتھ میں ہے نا, عوام کے ہاتھ میں ہے نا. سب سے طاقتور ادارہ عوامی ہے یا عوامی ہوتا ہے نا, تو پھر ہم کیوں ڈرے؟ مگر ہم ڈرتے اسی لیے ڈرتے کہ ہم عقل والے نہیں ہیں, ہماری جہالت نے ہم کو خوفزدہ کیا ہوا. لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضل من ربکم, نہیں ہے تم پر اے حاجیو کوئی گناہ ایام حج میں کہ تلاش کرو رزق اپنے رب کا. پہلے حاجی جاتے تھے, ان کے پاس تو کچھ ہوتا بھی نہیں تھا, پھر اگر وہاں کوئی تجارت, کوئی مزدوری راستے میں نا, کہتے نہیں جی یہ گناہ ہے. ہم اللہ کے راستے میں نکلے, اب کوئی کام نہیں کرتے. مذہبی لوگ تو ویسے بھی کام نہیں کرتے, یا کرتے. ہمارے جیسے لوگ مدرسوں میں گئے, کام نہیں ہے, بس مفت ان کو کھلاؤ. پھر مسجدوں سے نکلے, مدرسوں سے مسجدوں میں آئے, ان کو مفت کھلاؤ. خانقاہوں میں گیا, ان کو مفت کھلاؤ. اللہ کے راستے میں جا رہے, ان کو مفت کھلاؤ. تو آج بھی جاتے تھے. پہلے زمانے میں یہ یاترا نہیں ہے, کوئی یاترا نہیں کہ تم جاؤ بس کام مت کرو دنیا کا. روزی کو اللہ تعالیٰ نے, معاشی وسائل کو اللہ کا فضل قرار دیا ہے, یہ اللہ کا فضل ہے. اگر تمہارے پاس اللہ کا فضل ہے تو تم فضیلت والے ہو, اور اگر اللہ کا فضل تمہارے ساتھ نہیں ہے پھر تو صاحب فضیلت نہیں ہو, یا وہ. اب دیکھیے اللہ کا فضل آج ہمارے ساتھ نہیں ہے, ہمارے ساتھ نہیں ہے نا, تو ہم صاحب فضیلت نہیں ہے. ہم جو جن کے پاس دولت ہے, مال ہے, ہم انہیں کے زیر دست. تو حج کے دوران بھی آپ تجارت کر سکتے, آپ کاروبار کر سکتے, آپ دنیا داری کر سکتے. اس کو اللہ تعالیٰ نے فضل بولا. ہم بھیک مانگتے, کام نہیں کرتے. فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ, پھر جب تم نکلو عرفات سے. حاجی صاحب آپ نے عرفات کے بارے میں تو عرفات ہے نا, عرفات کب ہوتا ہے؟ 9 ذی الحجہ کو, زوال آفتاب کے بعد ہے نا, غروب شمس تک میدان عرفات میں حاجی لوگ جاتے. اچھا یہ عرفات, اس پر ذرا بات کرنا ہے. حاجی جو جاتے ہیں نا, تو اللہ تعالیٰ سب کو عرفات میں اکٹھا کرتے. اس کو عرفات کہا گیا. عرفات تعارف سے نکلا ہوا ہے, عرف سے نکلا ہوا, ایک دوسرے کا پہچان ہو جائے. ہمارے انڈونیشیا کے بھائی آئے ہیں, مراکش کے بھائی آئے ہیں, یورپ سے بھائی آئے, امریکہ سے بھائی آئے, دنیا کے کونے کونے سے آئے ہوئے, ان کا تعارف ہو جائے. اور وہاں تو ہر ایک ذکر و اذکار میں لگا ہوا ہے نا, تعارف کون کراتا؟ ویسے تو کہتے ہیں حج سارے مسلمانوں کو جوڑنے والا عمل ہے, اتحاد اور اتفاق والا عمل ہے, مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر کھڑا کرنے والا عمل ہے نا بولتے, لیکن ایک دوسرے کو پھر جانتے نہیں ہے, ایک دوسرے کو نہیں جانتے, ایک دوسرے کو پہچانتے نہیں ہے, ایک دوسرے کے مسائل سے واقف نہیں ہے, ایک دوسرے کے دکھ درد کو نہیں جانتے. پھر اس کے بعد ان کا امام ایک خطبہ دیتا ہے ادھر عرفات میں نا, ایک خطبہ دیتا ہے, اور اس خطبے میں چونکہ حج اسلامی جو مہینے ہیں نا, آخری مہینے میں ہے نا, تو پورے سال کا جو مسائل ہے عالم اسلام کو درپیش, انسانوں کو درپیش, اس کے بعد پالیسیاں وغیرہ وغیرہ, اور دینداری, اخلاقیات, عقائد, عبادات, ان سب پر ایک جاندار وہ خطبہ دیتے. اور یہی ہماری پالیسی ہے. پھر وہی جو امیر کا خطبہ ہے, تمام عالم اسلام کا جو ہے نا, پھر وہ پالیسی بن جاتا, پھر اسی پر پورا سال عمل ہوتا. ایسا ہے ادھر؟ بالکل نہیں. ادھر وہ لکھا پڑا اس کو سعودی عرب کے بادشاہ دیتے,
وہ بیچارہ اس کو پڑھتا لکھا پڑھ، وہ بھی ہم لوگ نہیں جانتے کہ یہ کیا کہہ رہے کیا پڑھ، بڑے بڑے مسائل ہیں ان کو، وہ ان مسائل سے وہ گزر جاتے، بڑے بڑے مسائل ہیں عالم اسلام کو درپیش، بڑے بڑے مسائل انسانوں کو درپیش، بڑے بڑے سیاسی مسائل ہیں، معاشی مسائل ہیں، سماجی مسائل ہے نا؟ کبھی آپ نے سنا ہے کہ ادھر ان مسائل پر کوئی گفتگو ہو، اس پر کوئی پالیسی وضع ہوا ہو؟ آپ خود کہتے کہ یہ عالم اسلام کا عالمگیر اجتماع ہے، مسلمانوں کا عالمگیر، تو مسلمانوں کا عالمگیر اجتماع اور ایک دوسرے سے بے خبری، عرفات بھی یہ کر لیں گے۔ اور یہ جو ہے نا حج میں یاد رکھنا، اصل حج یہی ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج عرفت، یہ عرفات خود حج ہے، حج کے جو بنیادی ارکان ہیں ان میں سے ایک بڑا رکن وہ یہی ہے، فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، تو یاد کرو اللہ کو مشعر حرام کے ہاں، یہ مشعر حرام مزدلفہ میں، مشعر حرام مسجد ہے مزدلفہ میں، ٹھیک ہے نا؟ وہاں قضا ایک پہاڑ ہے، اس پر یہ مسجد واقع ہے، جو لوگ گئے ان کو معلوم ہے نا، وہاں امام قیام بھی کرتا ہے، تو یہ اصل اس کو مشعر حرام کیوں کہا گیا؟ مشعر تو شعور سے نکلا ہے نا، مشعر شعور سے نکلا، یہ شعار اسلامی، یہ اس شعور کا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ مشعر شعور کی جگہ، عقل مندی کی جگہ، مشعر جگہ، شعور کی جگہ، عقل مندی کی جگہ، تاکہ لوگ شعوری حوالے سے سب وہ کر لے اور شعوری حوالے سے کچھ چیز حاصل کرے۔ خیر آہستہ آہستہ بتاتے جائیں گے حج کے مقاصد میں انشاءاللہ، ایک بار بتائیں گے تو بڑا پھر لوگ ہضم بھی تو نہیں کر پائیں گے نا۔ اور آگے فرمایا وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اور یاد کرو اس کو جیسا کہ اس نے ہدایت دی تم کو۔ یہ بڑا نقطہ ہے، یاد رکھنا، بڑا نقطہ ہے۔ ہم نے اسلام کے جتنے بھی اعمال ہیں، احکامات ہیں، ان کو اسی طرح کرنا ہے جس طرح اللہ نے ہمیں بتایا۔ اگر ہم نماز ترتیب الہی کے مطابق اللہ کے حکم کے مطابق نہیں پڑھیں گے پھر وہ نماز ہے۔ اگر وہ سنت رسول کے مطابق ہم نہیں پڑھیں گے پھر وہ نماز ہے۔ حج کو بھی اسی طرح ہم نے قرآن اور سنت کے مطابق ہم نے اس کو کرنا۔ ہماری زکاتیں، ہمارا حج، روزہ، نماز، باقی احکامات، ان میں ہم نے بدعات کو جگہ نہیں دینا، یاد رکھنا، بدعتوں کو جگہ نہیں دینا۔ جس طرح اللہ نے ہماری رہنمائی کی، فطری رہنمائی اور تشریعی رہنمائی، جس طرح اللہ کے نبیوں نے ہماری رہنمائی فرمائی، اور خصوصاً عزت مآب وسلم جس طرح اس نے ہماری رہنمائی فرمائی اس طرح ہم نے پڑھنا ہے، اسی طرح ہم نے حج کرنا ہے۔ پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حج کا طریقہ اللہ کے حکم سے ان کو بتایا، پھر آہستہ آہستہ اس سے وہ کسک گئے ان طور طریقوں سے، پھر اپنے رسومات کو، رواجوں کو جو ہے نا دین کا نام دیا، اپنے بدعات کو۔ ایسا ہی تھا نا، اللہ نے فرمایا یہ حج نہیں کرو، یہ اللہ کو قبول نہیں ہے۔ وہ جو ابراہیم علیہ السلام نے بتایا تھا، جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام عمل پیرا تھے۔ کاش کہ ہماری نمازیں، ہمارے ساری عبادتیں، ہمارے سب جو ہے نا شریعت کے مطابق ہوتے، پھر آپ اس کا فائدہ دیکھتے تھے۔ مگر اس میں کیا ہوا؟ بدعات وہ دخیل ہوئے، ہمارے رسوم، ہمارے رواجات، ان چیزوں نے اولیاء بگاڑ دی۔ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ وَإِن كُنْتُ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِينَ، اس سے پہلے تم رائے حق پر نہیں تھے، کرتے تھے حج کرتے تھے، لیکن وہ حج نہیں تھا، وہ اللہ کے طریقے پر نہیں تھا، ابراہیم علیہ السلام کی سنت کے مطابق نہیں تھا۔ اور پھر جو عمل اللہ کے طریقے پر، اللہ کی ہدایت پر نہیں ہوگا، اللہ کے رسولوں کے طریقے پر نہیں ہوگا، اللہ کے رسول جو آخر اس کے وہ قابل قبول نہیں ہے۔
وہ عمل آپ کو گمراہی کی طرف لے جاتا. اسی لیے فرمایا کہ بدعت انسان کو گمراہی کی طرف لے جاتا. ہر بدعت گمراہی ہے اور یہ پھر گمراہی کی طرف لے جانے والا عمل ہے. اس لیے ضروری ہے کہ ہم کم سے کم عبادتوں سے تو بدعت کو نکالیں، اپنے رسومات کو تو نکالیں. ثم افیضوا من حیث افاض الناس، پھر تم بھی میدان عرفات جہاں سے او کر باقی لوگ لوٹتے تم بھی وہیں سے لوٹ. یہ قریش والے جو ہے نا ایسا نہیں کرتے تھے. برہمنیت ہے نا، ہم مذہب کے اجارہ دار ہیں، ہم مجاور ہیں، ان میں یہ تھا ہم عرفات پر نہیں جائیں گے، مشعر الحرام تک جائیں گے، عرفات پہ نہیں جائیں گے. باقی لوگ جائیں، عرفات کچھ حرم سے باہر ہے نا، ادھر ہم نہیں جائیں گے، ہم حرم سے نکلیں گے نہیں. جس طرح ہمارے بزرگ لوگ اپنی خانقاہوں سے نہیں نکلتے، کہتے نہیں جی ہمیں نہیں نکالو، یہ دھوپ میں خود جا چلو نا، ہمیں کیوں نہیں نکالتے، ہمیں اپنے حد میں رہنے دو. پھر ہمارے سفید کپڑے خراب ہو جائیں گے، یہ نورانی چہرہ خراب ہو جائے گا. جب اس نورانی چہرے کو دھوپ لگا نا تو یہ کالا ہو جائے گا، پھر کالا آدمی بزرگ نہیں بنے گا نا. بزرگی کے لیے جو ہے نا سفید چہرہ چاہیے. یہ جو محنت کشوں کے کالے چہرے نا یہ بزرگی کے چہرے نہیں ہے. پھر وہ کالے کالے ہاتھوں کو کون بوسہ دے گا؟ نرم نازک سفید ہاتھ ہو جائے نا، پھر ان کو لوگ بوسہ دیں گے. سفید کپڑے جس پر بالکل ایک داغ بھی نہیں ہو. ہم لوگوں سے ہٹ کر رہتے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا جینا سارا عام لوگوں سے الگ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے خوب ضرب لگایا نا برہمنیت پر کہ اسلام میں برہمنیت نہیں ہے. اسلام میں کہ میں بزرگ ہوں وہ بزرگ ہے، کیا بزرگ ہے تم؟ اللہ کے نزدیک کون تقوی دار ہے اللہ ہی کو معلوم. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک سب سے بہتر وہ جو تقوی دار ہے، جو سفید ہے وہ نہیں جس نے سفید کپڑے پہنے. اپنے آپ کو مذہب کا تم نے ٹھیکیدار بنایا ہوا، مجاور بنے بیٹھے ہو، لوگوں سے الگ تھلگ، اپنا ایک امتیاز. ایسا ہی نا ہمارے آپ جا کر ہندوستان میں جو پنڈت ہے وہ بالکل ان سے الگ. عیسائی میں جا کر ایک پادری کو دیکھو سب سے الگ تھلگ ہوئے گا. ہمارے یہاں بھی ایسا ہی ہے، وہ بھی اس طرح تھے. لوگوں کے ساتھ گھلو ملو، گل مل جاؤ لوگوں کے ساتھ. باقی لوگ احکامات کرتے تم بھی کر لو، تم کوئی آسمان سے آئی ہوئے. انبیاء کرام کی آپ تاریخ پڑھ لیں، وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر وہ ہوتے تھے. اور بھی غزوہ خندق میں آپ سلم کہاں تھے؟ خندق میں تھے نا. کیا کر رہے تھے؟ کدال آپ سلم کے ہاتھ میں تھا نا، اور دوسرے صحابہ کے ساتھ آپ لگے تھے. غزوہ بدر میں آپ کہاں تھے؟ ادھر ہی تھے. غزوہ احد میں آپ سلم کہاں تھے؟ کوئی امتیازی وہ تھا کہ نہیں جی آپ جائے میں نہیں جاؤں گا؟ جدھر ابھی سفید کپڑے کو دیکھا ادھر کام نہیں، جدھر مذہبی آدمی کو دیکھا وہ اپنے آپ کو دوسروں سے الگ سمجھتا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر میدان عرفات جہاں سے او کر باقی لوگ لوٹتے تم بھی اے مذہبیوں، اپنے آپ کو جو مجاہر تم سمجھتے ہو نا بیت اللہ کے، تم بھی وہیں سے ہو کر لوٹو، تم بھی عرفات جاؤ. نہیں جی ادھر ہم جا کر دوسروں کے ساتھ بیٹھے ایک جگہ، ہمارے تو پھر کپڑے خراب ہو جائیں گے، نورانی چہرہ خراب ہو جائے گا، زنگالود ہو جائیں گے. وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ، اور دوسرے انسانوں کے ساتھ کر تم بھی بخشش مانگو. لیکن یہ تو کہتے ہم دوسروں کو بخشوائیں گے، ہم تو بخشے بخشائے. مذہبی لوگ کیا کہتے ہم بخشے بخشوائے، ہم دوسروں کو ہم صرف سند بیچتے، ہمارا ٹکٹ تو کرا ہے جنت کا، ہم بلیک میں ٹکٹ بیچتے، ہم کیوں استغفار کریں؟ ابھی کیا ضرورت؟ مسجد میں بیٹھ کر ایک امام کو کیا استغفار کی ضرورت؟ وہ تو دوسروں کے لیے کرے گا، اپنے لیے نہیں کرے گا، دوسروں کے لیے کرے گا. یہ ایک عجیب ایک وہ ہے رویہ ہم لوگوں کا. ان اللہ غفور رحیم، اور اگر تم اللہ سے معافی مانگو گے
اور جو توبہ کے شرائط ہے، تقاضے ہے، ریکوائرمنٹ ہے، ان کو تم پورا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تو غفور ہے، پھر وہ مہربان ہے. اللہ تعالیٰ کی صفات سے ہم لوگوں کو فائدہ اٹھانا چاہیے. فَإِذَا قَضَيْتُمْ، پھر جب تم ادا کر چکو، مناسککم، اپنے مناسک کو، یعنی اپنے حج کے مناسک کو. یہ منسک کیا ہے؟ مناسک کیا ہے؟ مراسم حج. مراسم حج طور طریقے، جس طرح نماز کا اپنا ایک طور طریقہ ہے نا، روزوں کا اپنا طور طریقہ ہے، زکوٰۃ کا اپنا ہے، تو اسی طرح حج کا اس کے بھی طور طریقے. اور اس کا ایک ترجمہ ہے نا معاملات کی درستگی، یعنی ایک چیز کو درستگی کے ساتھ کرنا، صفائی اور ستھرائی کے ساتھ کرنا. حج کے جتنے بھی احکامات، ان کو درستگی کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، صحیح طریقے سے ان مراسم کی بجاوری. لیکن ہمارے ہاں ایک چیز مشہور ہے، منسک، نسک، وہ قربانی کو کہتے. ادھر حاجی لوگ جو ہے نا قربانی جو کرتے، اور قربانی کے لیے یہ لفظ زیادہ انہوں نے اس کو مشہور کی. اور کل ہم لوگوں نے قربانی کے بارے میں پڑھا، حاجی پر قربانی ہے نہیں ہے. قربانی کس پر ہے؟ جس نے حج اور عمرہ دونوں کو کیا نا. افراد پر تو نہیں ہے. حج کے 3 طریقے بتائے، ایک افراد تھا، ایک تمتع اور قران. قارن پر ہے. قارن اس کو کہتے جو عمرہ اور حج کو ملا کر کرے. تمتع عمرہ کرے پھر اس کے بعد حج کرے، اور اگر صرف حج کرے گا اس پر قربانی نہیں، اور اگر صرف عمرہ کرے گا اس پر بھی قربانی نہیں، اور اگر حج کے دنوں میں وہ عمرہ نہیں کرے گا پھر بھی اس پر نہیں. یعنی وہ جو ذوالحجہ کے جو آخری دن ہے، آخری 10 دن، اس کے بعد کیا ہوا نا، اس نے حج کے سارے مناسک کر دی، اس کے بعد وہ عمرہ کر سکتا. تو میں نے آپ کو بتایا تھا. پھر قربانی سے جو ہے نا، یہ بیجا قربانی سے بہت سارے لوگ پھر بچ جائیں گے. بیجا قربانی سے ہاں قربانی ہے، مگر وہ کس طرح؟ میں نے کہا بہت سارے لوگ اللہ کے مہمان ادھر جاتے نہیں جاتے، تو ان کو کون کھانا کھلائے گا؟ اس زمانے میں تو کوئی گورنمنٹ بھی نہیں تھی. ترمذی شریف میں نے آپ لوگوں کو پڑھایا تھا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے اونٹ ذبح کیے تھے؟ 100 کیے تھے. کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، کچھ حضرت علی صلی اللہ علیہ وسلم لائے تھے نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے تھے نا. تو یہ تو ہے. میں نے کہا کاش کہ ادھر ایسا ہی ہوتا. یہ ایک وہ ہے، کاش ایسا ہوتا، کاش ایسا ہوتا کہ سعودی عرب کی جو گورنمنٹ بہت مالدار ہے، اللہ نے اس کو بہت کچھ دیا. اب غریبوں پر وہ کچھ اولاد رکھتا نا، اور یہ قربانیاں وہ کرتا. بجائے ہم مسافر لوگ ادھر 50,000 روپے کا جو ہے نا خریدو جانور، پھر اس کو ذبح، اس کا گوشت سے بھی معروم ہو جاؤ، گوشت کو کبھی کدھر کڈے میں پھینک دو. اس سے بہتر نہیں تھا کہ وہ ہماری مہمان نوازی کرتا، میزبانی کرتا، اور ہم بچ جاتے، اور اس کے ساتھ عرب امارات بھی مل جاتا تھا. ایک دن سب حاجیوں کے لیے سعودی عرب روٹی کرتا تھا، مہمانداری، میزبانی، اور ایک دن جو ہے نا کویت اور عرب امارات کرتا. اور بھی مالدار لوگ، تو کتنی خوشی ہوتی، کتنی محبتیں ہوتی نہیں ہوتی. لیکن نہیں جی، ہم نے کرنا ہے. ادھر آج ہی جائے گا مسافر آدمی، 50,000 روپے خرچ کر لے گا، گوشت سے بھی محروم ہو جائے گا. وہ 50,000 ادھر اس کے بچے کھاتے تھے. آج ہی پر تو ویسے نہیں ہے، آج ہی پر تو ویسے بھی نہیں ہے. اب تو خیر حج بھی کاروبار بن گیا. حج تو ابھی ادھر کاروباری لوگ بیٹھے ہوئے چھریوں کو تیز کرتے، حاجیوں کو کس طرح ذبح کرے. اس بار 1923 نا 2023 میں کم سے کم 1,30,00,000 لوگوں نے عمرہ کیا. صرف کم سے کم اگر آپ
ہر عمرے والے پر 5 لاکھ کا خرچہ بھی لگائے تو یہ جا کر کم سے کم 65 کھرب روپے بنتے پاکستانی. 65 کھرب روپے یہ کوئی معمولی رقم ہے؟ اگر یہ صحیح معنوں میں استعمال ہو جائے تو اس سے تو جو اس کے ممبر ہے نا حج کے، جو بیت اللہ شریف کے ممبر اسلام مالک، ان کی معیشت اٹھے گی. لیکن نہیں جی، کھجور بھی تم نے ادھر ہی سے خریدنا ہے نا، اور قربانی بھی تم نے ادھر ہی کرنا ہے، تسبیح بھی آپ نے ادھر ہی خریدنا ہے، اور جائے نماز بھی ادھر ہی آپ نے خریدنا ہے، وغیرہ بھی آپ نے خریدنا ہے، اور اس کو جو ہے نا ثواب کی نیت سے. پھر ہمارے ذہن میں ایک بات ڈالی کہ وہ جو جائے نماز ہوگا اس پر تو نماز پر نماز ہے، وہ جو تسبیح ہے اس پر تو ذکر ہے نا، اس طرح کا. خیر قربانی کے حوالے سے پھر بعد میں سورہ حج میں بھی کافی انشاءاللہ اگر زندگی رہی تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے، اور سورہ صوافات میں پڑھ لیں گے قربانی کے حوالے سے انشاءاللہ العزیز. فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ، تو جس طرح اپنے باپ دادا کو یاد کرتے تھے اسی طرح اللہ کو یاد کرو. کہاں؟ مینا میں. پھر مزدلفہ کا تو آج ہی مینا میں جاتے نا، قربانی بھی مینا میں کرتے. وہاں کتنے دن ٹھہرتے؟ 2-3 دن، اور 2 دن بھی وہ کر سکتے، 3 دن ٹھہرتے تو وہاں قربانی کرتے، باقی جو وہ ہے وہ کر لیتے. وہاں پہلے جب عرب لوگ جاتے تھے نا مینا میں، اللہ کی یاد کی بجائے وہ اپنے باپ دادا شعر شاعری میں جو ہے نا ان کا نام کا تذکرہ کرتے تھے، اپنی قوموں کا، ذاتوں کا، باپ دادا کا. تو بھائی آپ کدھر گئے؟ ادھر اللہ تعالیٰ کا تذکرہ کرو، اللہ کے دین کی باتیں کرو، اپنے باپ داداؤں کے چکر سے نکلو. نسلی افتخارات، قومی نسلی ان چیزوں سے نکلو. تم سب مسلمان ہو، سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہے. اللہ کا ذکر کرو، لبیک اللہم لک لبیک، ربی ربی بولو، یا اس سے بھی بڑھ کر یاد کرنا، بلکہ یہ ذکر اس سے بھی زیادہ جذبے کے ساتھ. جس طرح اپنے باپ داداؤں پر ہم کو فخر ہے، قوم قبیلے پر فخر ہے، وطن پر فخر ہے، مسلک پر فخر ہے، مذہب پر فخر ہے. کاش کی سب سے زیادہ ہم اللہ تعالیٰ کے نام پر فخر کرتے تھے. اس کا نام، اس کو ہم جو ہے نا لیتے تھے اور زیادہ اس کا ذکر کرتے تھے. فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. بہت سارے عجیب ادھر جاتے صرف دنیا کے لیے، ہمیں دنیا چاہیے، تجارتوں کے لیے جاتے، بھیک مانگنے کے لیے جاتے. ادھر جاتے یا اللہ ہمارے دولت کو بڑھاؤ، یا اللہ ہمارے دولت کو بڑھاؤ. دولت بری چیز نہیں ہے، نہ آپ کو اللہ تعالیٰ روکتا ہے، لیکن دنیا کو دین پر ترجیح مت دے دو. صرف دنیا کا جو طالب ہے وہ نہیں بنو. اصل چیز تو ہم دین کو ترجیح دے دیں، اپنے کاج کو ترجیح دے. ایک حاجی ادھر گیا ہوا ہے نا، تو اصل چیز ترجیح حج ہے نا، حج کے مراسم میں. تجارت وہ بالکل کرے، اس کو اللہ تعالیٰ نہیں روکتا ہے کہ وہ کاروبار نہیں کرے، لیکن مقصد جو ہے وہ کاروبار نہیں ہے، مقصد بھیک نہیں ہے، مقصد حصول دنیا نہیں ہے، مقصد حصول دین ہے، حصول آخرت ہے. اگر وہ ایسا کرے گا کہ وہ دین کو پیچھے رکھے گا اور دنیا کو آگے رکھے گا، پھر اس کو آخرت میں کچھ بھی نہیں ملے گا. اس لیے کہ غرض تمہارا، نیت تمہاری وہ اصول دنیا تھی. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. اور ان میں سے پھر ایسے بھی ہے جو دونوں کو مانگتے. یہ اچھی بات. 3 قسم کے لوگ، 3 قسم. ایک وہ ہے جو صرف دنیا کو مانگتے، بس دنیا کے حریص، دنیا کے طالب، آخرت سے کٹے، دین سے کٹے، اخلاق سے کٹے، انسانیت ہر چیز سے.
ایک وہ ہے جو کہتے ہیں دنیا لعنتی ہے، ہم دنیا کو نہیں مانگتے، جو صوفی موسیفی لوگ ہوتے ہیں، جوگی موگی لوگ، جوتشی جوگی، ہمارے ہاں بھی بولنے والے تو ہمارے ہاں بہت ہیں، کرنے والے ہم نہیں دیکھے، بولنے والے غاروں میں جاتے درو جاتے، ہم کو دنیا نہیں چاہیے. یہ اسلام کا جو ہے نا نظریہ نہیں ہے. اسلام کی تعلیم دونوں کو مانگو، دنیا بھی اللہ کا ہے نا اور آخرت بھی، تو اللہ سے ہم نے مانگنا ہے، دنیا بھی مانگنا ہے آخرت بھی مانگنا ہے. اگر دنیا میں آپ کے پاس کچھ نہیں ہوئے گا پھر آپ دینداری کس طرح کرو گے؟ پھر تو بھیک مانگو گے. تو مسلمان آدمی وہ دنیا بھی اللہ سے مانگے گا، دنیا کے لیے بھی کوشش کرے گا اور آخرت بھی مانگے گا، آخرت بھی کوشش کرے گا. ہاں اگر دونوں میں کوئی کلیش آ جائے پھر ترجیح مسلمان نے آخرت کو دینا. پھر حرام اور حلال کی بات آ جائے پھر مسلمان حرام کو چھوڑے گا، ناجائز کو چھوڑے گا. اولئک لہم نصیب مما کسبوا، انہی لوگوں کو ان کی کمائی کا حصہ آخرت میں ملے گا اور دنیا میں ملے گا. واللہ سریع الحساب، اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے. وَاذْكُرُوا، اور یاد کرو اللہ کا، فی ایام معدودات، ایام معدودات میں، جو منا میں قیام کرتے ہیں نا 11 12 13 کو، خوب اللہ تعالیٰ کا جو ہے نا ادھر ذکر ہو جائے، خوب دینداری ہو جائے، خوب مسلمانوں میں جڑاؤ کا جو ہے نا ایک وہ پیدا ہو جائے، خوب جو مقاصد، جو حج کا مقصد ہے نا اس کے اصول کے لیے جو ہے نا یہ لگے رہے، اور جو مناسک کے حج ہے خوب سرگرمی کے ساتھ جو ہے نا خوبی کے ساتھ اس کو بجا لائے. فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ، اگر وہ 3 دن کے بجائے 2 دن ٹھہرے گا بھی گناہ نہیں. ومن تاخر فلا اثم علیہ، اور جو تاخیر کرے تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں. لمن اتقى، جو ڈرتا ہے اللہ سے، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، واعلموا انکم الیہ تحشرون، اور جان لو کہ تم اسی کی طرف جانے والے ہو، اسی کی طرف تم جانے والے ہو. اب اس میں حج کے بارے میں ایک وہ یعنی حج جو ہے نا، ایک تو یہ ہوا حج کہ یہ ایک عالمگیر مسلمانوں کا اجتماع ہے، اور یہ حج کا عمل جو ہے نا 2 مہینے 10 دن تمام عالم اسلام میں حرکت پیدا کرتا ہے، دین کا حرکت. انڈونیشیا سے آ رہے لوگ، افغانستان سے جا رہے ہیں، وہ کفکاز کے سے، دنیا کے کونے کونے سے مسلمانوں کا جو ہے نا ایک دینی سرگرمی شروع ہوگی، ایک حرکت شروع ہوگی، اور تقویٰ کی افزائش شروع ہو جاتی. حاجیوں میں ایک دم اللہ کا خوف ابھی پیدا ہو جاتا کہ ہم تو اللہ کے حضور جا رہے ہیں، کس منہ سے جائیں گے، کس طرح ہم جائیں گے، وہ تو ایک پاک جگہ ہے اور ہماری حالت کیا ہے. تو ان میں ایک احساس پیدا ہو جائے گا تقویٰ کا، اور وہ دوسروں کو بھی اس احساس سے جو ہے نا شریک کرتے، اور دین کی بیداری کا ایک موسم شروع ہو جاتا ہے. پھر ادھر جا کر جو ملت کی وحدت کا وہ نظارہ ہے نا، ایک پرکیف نظارہ ہے، پوری دنیا اس کا نظارہ کرتا، سارے حاجی ایک ہی قسم کے لباس میں اپنی پراگندی کو، اپنے عجز کو اللہ کے حضور میں ظاہر کر رہے، اپنی وحدت کو ظاہر کر رہے دنیا پر، اپنی قربانیوں کو جو ہے نا، اور اللہ دین کے ساتھ اپنی جو تعلق ہے اس کو ظاہر کر رہے. اگر دین شمع ہے تو ہر مسلمان اس کا پروانہ ہے، اگر دین شمع ہے تو ہر مسلمان اس کا پھر پروانہ ہے. جس طرح ایک پروانہ شمع کے اطراف میں جو ہے نا اپنی جان کا پرواہ نہیں کرتا، اسی طرح مومن آدمی پرواہ نہیں کرتا. ایک مقصد، ایک مرکز پر اجتماع، ہر ایک نے اپنا وطن چھوڑا، قوم کو چھوڑا، ہر چیز کو چھوڑا. اس کا بھی وطن بھی بیت اللہ ہے، اس کا قوم بھی وہی ہے، اس کا زبان بھی وہی ہے. پھر ادھر امن کی تحریک ہے، کیونکہ بیت اللہ شریف تو امن للناس ہے، قیام للناس، واحد امن کا مرکز ہے، حقیقی مساوات کا مرکز ہے یہ حج. اور آج ہمارے جو حج
صرف ثواب کے لیے, گناہوں کو بخشوانے کے لیے. 60 سال خوب گناہ کرو, رشوتیں کھاؤ, کرپشن کرو, قتل و غارت گری کرو, لوگوں کا حق کھاؤ, پھر 61 سال کے بعد پھر کچھ پیسوں سے حج کر لو. وہ جو 1 کروڑ روپے چوری کیا نا, اس میں سے 10,000 کا 10 لاکھ کا حج کرو, پھر ادھر سے بالکل صاف آ جاؤ, جس طرح ایک بچہ پیدا ہو جاتا. پھر صاف آ جاؤ, 5 سال کے بعد پھر حج پر جاؤ. یہ نہیں, اب تو ایسے کرتے ہیں نا. تو حج کا ایک مقصد ہے, اس مقصد کو سامنے رکھنا ہے. حج اسلام کا رکن ہے, اسی پر اسلام کی عمارت استوار. خدا نہ خواستہ اگر ایک پلر بھی کمزور ہو کسی بھی عمارت کی, تو پوری عمارت کمزور. ایک بھی پلر کمزور, حج کمزور, تو اسلامی عمارت کا پھر آج جو اسلامی دنیا ہے آپ کے سامنے, جو اسلامی معاشرہ آپ کے سامنے. اللہ تعالیٰ سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق دے. وما علینا البلاغ.